مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ بنی آدم و آدم امام الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کروڑ درود و سلام کہ جن کے وسیلے سے ہمیں ان کی امت بننے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا، اور سلام ان ہستیوں پر جن کی برکتوں کا ذکر کرنے پر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سلام ان ہستیوں پر کہ جن کا ذکر کرنے سے اللہ ہمارے دلوں کے میل دور کر دیتا ہے۔ مالک تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا اختتام کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدی و سندی امام الاولیاء غوث الاغواث یا غوث الاغیاث سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں پاک کا آج خوبصورت پروگرام بھی ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ان نفوس قدسیہ کے طفیل ہم سب کو وحدہ لا شریک کی توحید سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ راستہ ان لوگوں کا چلا جن پر تو نے احسان کیا، اور نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب انعام والے لوگوں کی بات ہو رہی تھی، تو جب بھی دنیائے حقیقت کے اندر، اس دنیا کے اندر بسنے والے ہم لوگ ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پہچاننے لگتے ہیں تو اس کے الٹ کا ذکر کیا جائے تو پھر سیدھا فوراً سمجھ آ جاتا ہے۔ جب اندھیرے کا ذکر کیا جائے تو پھر روشنی سمجھ آتی ہے کہ اس کا الٹ روشنی ہوا کرتی ہے، اور جب دن کا ذکر کیا جائے تو رات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں ایک وہ بھی وقت آتا ہے جس کے اندر دن کی روشنیوں کو بندے ترستے ہیں اور یہ ماند پڑ جاتی ہیں، اس کا نام رات ہوا کرتا ہے۔ اور اگر عربی معقولے کے مطابق اس کو سمجھا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اور جب اس کی ضد کا نام لیا جائے تو فوراً وہ ذہن میں کلک کر جاتی ہے اور فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ اسی چیز کا نام لے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اب یہاں تک ہوتی نا بات صراط الذین انعمت علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں انعام والے لوگوں کے راستے پر چلا، گمراہوں کے راستے پر نہ چلا، تو بات پوری تھی۔ لیکن اللہ جل جلالہ احکم الحاکمین، ہمارے سچے خالق مالک رازق نے ہمیں چونکہ بنایا ہے، وہ ہماری سرشت سے واقف ہے کہ یہ ضد سے زیادہ اپنی چیز کو پہچانتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر تعارف کیا جائے نا کہ سیب جو ہے وہ فائدہ دینے والی چیز ہے، تو انہیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ سیب وہ چیز ہوتی ہے جس کو کثیر پیسے لگا کر لیا جائے، اس کی ضد کو پہچان لیتے۔ یا سیب وہ چیز ہے جو کمزوری کو دور کرتا ہے، اب اس کی کمزوریاں کا ذکر کیا جائے کہ یہ کمزوری دور کرتا ہے تو ہم فوراً سیب لیتے ہیں۔ ویسے جناب اگر بندہ کہے کہ 10 روپے کلو بادام دیتے ہیں ہم جناب آپ کو، تو کوئی نہیں لینے کو تیار ہوگا۔
جب آپ کہیں گے جناب یہ وہ بادام ہے جس کے کھانے سے ہمارے اعصاب تگڑے ہوتے ہیں، تو پھر ہم 1000 روپے کلو بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ طرف الاشیاء، یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ اپنی ضد سے چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے فوراً ضد کا ذکر کر دیا، کیا فرمایا؟ غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پر نہیں میرے مولا جن پر تیرا غضب ہوا، انعام والے لوگوں کے راستے پر میرے مولا، ان لوگوں پر نہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ ہمیں اپنے مغضوب علیہ بندوں کے راستے پر نہ چلانا میرے مالک۔ اس سے پہلے کئی قومیں اسی طرح تباہ ہو گئیں، جب انہوں نے کہا کیا ہو گیا، مال و دولت سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس مال آ جائے گا، ساری دنیا ہمارے پاس آ جائے گی۔ آج بھی لوگ کہتے پھرتے ہیں پیسہ ہوئے جی دین آپ پہ آوے نا۔ میں نے کہا نہیں، تم نے سمجھا ہی نہیں دین کو۔ دین کسی پیسے کا محتاج نہیں ہے۔ اگر دین کسی پیسے اور مال کا محتاج ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک گٹھلی منہ میں رکھنے کے لیے نہ کہتے، اور ایک ایک صحابی ایک ایک گٹھلی سے 7 دن نہ نکالتا۔ اس لیے ہمیں مال و دولت کے اوپر نہیں اور مال و دولت والے لوگوں کے راستے پر نہیں، بلکہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو انعام والے ہوتے ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ السیئات، نیکوں کا ذکر کیا کرو گے، جہاں کرو گے، جس جگہ بیٹھ کے کرو گے، اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور صالحین ہوتے کون ہیں؟ صالحین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ والے کون ہوتے ہیں، صالح کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آئے، سمجھو یہ اللہ والے ہیں، اور دل کرے کہ ان کے پاس بیٹھ کر اللہ اللہ کی جائے تو وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر الربانی، آپ کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے افراد کی تعداد ایک مجلس میں ہفتے میں 2 دن درس ہوا کرتا تھا۔ آج یہاں ہم بیٹھ کے درس کا اہتمام کرتے ہیں نا کہ نہیں کرتے؟ درس میں آنے والوں خوش بخت ہو، تم اولیاء کی سنت زندہ کرتے ہو، صحابہ کی سنت زندہ کرتے ہو، رسول اللہ کی سنت زندہ کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کی بارگاہ میں آنے والے لوگوں کی تعداد ایک مجلس میں لاکھوں میں ہوا کرتی تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں قلم دوات لے کر بیٹھے ہوئے صوفیاء بیٹھے ہوتے تھے۔ اور جس وقت جناب غوث اعظم بیٹھ کر ممبر پر ایک دفعہ کہتے ہیں نا اللہ، تو سینکڑوں جنازے اٹھ جاتے تھے، سینکڑوں جنازے اٹھ جاتے تھے۔ دل کی دنیا ہی نہیں بدلتی تھی بلکہ واصل الہ ہو جاتے تھے، اللہ سے ان کی روحیں جا ملتی تھی، اتنی تڑپ ہوتی تھی۔ ایک دن آپ کے صاحبزادے سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے ابا جان آج اگر مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بھی کچھ بیان کروں تو آپ کیا اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کرو۔ آپ خود پھر رقم تراز ہیں، آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الوہاب، آپ فرماتے ہیں میں کافی دیر قرآن پڑھتا رہا، حدیث پڑھتا رہا، لیکن کسی کے دل پر وہ اثر نہیں ہوا جو اثر میرے والد گرامی کے ایک دفعہ اللہ کہنے سے ہوتا تھا۔ اور پھر میں ممبر سے نیچے اترا اور میں نیچے آ کے بیٹھا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ بیٹھے تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا اللہ، تو میں نے دیکھا کئی تڑپ کے چھت کے ساتھ لگ رہے تھے،
कई चीखें मार रहे थे, उनके ऊपर ऐसी विजदानी कैफियत तारी हो गई कि एक लफ्ज़ अल्लाह ने उनकी दिल की दुनिया को बदल रुख कर ले। अल्लाह अकबर। आइए हदीस कुदसी सुनते हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इत्तकू बिफरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की निगाह फरासत से डरो, वो अपनी आँख से नहीं, अपने रब की दी हुई ताकत वाली आँख की, दिल की आँख से देखता है, दिल की आँख से देखता है। इत्तको बिफरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। वो अपनी आँख से नहीं बल्कि अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। एक होता है अपनी आँख से देखना, एक होता है ऐनक लगा के देखना, एक होता है दूरबीन लगा के देखना, एक होता है खुर्दबीन लगा के देखना, एक होता है वो पता नहीं कौन सा स्कोप लगा के देखना, और एक होता है अल्लाह के नूर से देखना। मुझे बताओ, जो रब का नूर दाता अली हजवेरी को लाहौर के अंदर बैठे हुए लोगों को काबा दिखाने के लिए ताकतवर साबित हो सकता है, क्या वो अल्लाह के बंदे को दिलों की दुनिया देखने के लिए साबित नहीं हो सकता? जब हदीस कुदसी है कि ये मोमिन को आम न समझो, ये अल्लाह के नूर से देख रहा होता। आपने फरमाया, बेटा मैं अल्लाह की दी बसारत से ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, तुम मुल्क शाम ना जाओ, तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं है, लेकिन तुम चले जाओ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास और उनसे भी दुआ करवा लो। अब जब वो बंदा गया ना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो आपने एक दफ़ा दुआ फरमाई, हाथ नीचे, फिर दुआ फरमाई, फिर हाथ नीचे, फिर दुआ फरमाई, फिर हाथ, 7 मरतबा दुआ फरमाई। जब 7 मरतबा दुआ फरमाई ना, आपने फरमाया, मुल्क शाम जाना चाहते हो, चले जाओ। अब वो कहते हैं, मैं मुल्क शाम रवाना हो गया, मैंने ख्वाब में देखा मेरी अशरफियों वाली थैली गुम हो गई है, मुझे किसी ने मारा है, पीटा है, और मेरे सारा कुछ मेरा छीन लिया है। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा ये तो मामला सारा ख्वाब का है। मैंने अपने मुल्क शाम की तिजारत को मुकम्मल किया, वापस लौट आया। कहते हैं अल्लाह वापस आके अपनी थकावट दूर की और सोचा कि शेख हम्माद को पहले मिलूँ या हज़रत गौसे आज़म को मिलूँ। दोनों बुज़ुर्ग एक ज़माने के हैं। तो आप फरमाते, मैं अभी सोच रहा था कि हज़रत सैयदना शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह जो वक्त के बड़े वली थे वो आ गए। आप आके मुझे मिले और फरमाने लगे, तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ही जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि एक होती है तकदीर मुबरम, एक तकदीर होती है तकदीर मुअल्लिक। कुछ दुआएं तकदीर को मोड़ देती हैं और कुछ तकदीरें ऐसी होती हैं जो दुआओं से नहीं ख़त्म होती, वो लिखी जा चुकी होती हैं, वैसा हो के रहना होता है। कुछ लोग कह रहे होते हैं हमने फ़लाँ से भी तावीज़ लिए, फ़लाँ से भी दुआ कराई, फ़लाँ ने भी ये छू मारी, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। असल में बात यह है, अल्लाह उसके बदले में आखिरत में उन्हें बहुत वसी ख़जाना देने वाला होता है। अल्लाह ने अज़ल में उनका ये लिख दिया होता है, यह तकदीर मुबरम कहलाती है शरीयत की ज़बान में। तो अब जो तकदीर मुबरम होती है वो टल नहीं सकती। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के वो शेख कहने लगे, तुम्हारे ऊपर जो कुछ हुआ ये तकदीर मुबरम थी, ये होकर रहना था, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि वहाँ ना जाओ। लेकिन तुम्हें जो ख्वाब के अंदर तुम्हारा मामला हो गया, असल में ये तुम्हारी ज़िंदगी में वाक़या होना था और ये वक्त बराबर आने वाला था। और अल्लाह ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुज़ूर गौसे आज़म की दुआ की बरकत से इसको ज़ाहिरी दुनिया से ख्वाब की दुनिया में बदल दिया, ज़ाहिरी दुनिया से ख्वाब की दुनिया में बदल दिया। वो वाक़या भी हो गया लेकिन तुम्हें तकलीफ़ भी नहीं हुई। ये अल्लाह वालों के मकामात हुआ करते हैं, ये वो सालिहीन हैं,
یہ وہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں، یہ وہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہیں جن کا رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا۔ یہ صالحین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ذکر الصالحین کفارۃ السیئات، نیکوں کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہوں کا مداوع ہو جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر الربانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ عظیم شیخ مکرم ہیں، وہ عظیم اللہ کے ولی ہیں جن کو رب العالمین جل جلالہ نے یہ مقام عطا کر رکھا ہے کہ وہ ایک ایک رات کے اندر 10 بار قرآن مجید کو پڑھ لیا کرتے تھے، 10 بار قرآن پاک کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج 11ویں منانے والوں، اپنے حال پہ رحم کرو، صرف کھانے نہ آیا کرو، صرف پکانے نہ کرو، بلکہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات پہ بھی عمل کیا کرو۔ کل اگر قیامت والے دن غوث اعظم نے یہی کہہ دیا کہ میرا کچھ نہیں لگتا، میرا مولا، میرا اس کے ساتھ کوئی نہیں تعلق، تو ہم کس کی سفارش لے کر اللہ کے حضور جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ جب میں اور آپ یہ کہیں گے فیاض، جب میں اور آپ جب کہیں گے کہ ہم رزق حلال اکٹھا کر کے رکھتے تھے اور آپ کے نام کا ایصال ثواب کرتے تھے، یہ نیکی کرتے تھے، آگے سے یہ جواب آیا کہ تم نے یہ کام تو کیا، ساری زندگی میں نے قرآن پڑھا پڑھایا، تم نے نہ پڑھا نہ پڑھایا، کوئی کام نہیں کیا، میرے کیا لگتے ہو؟ آؤ لمحہ فکریہ، یہ ساری باتیں ہم نے سن رکھی ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، کہ نئی بات نہیں ہے۔ حضور غوث پاک بچپن میں ایسے جناب چوروں کے پاس گئے تو ان کو ولی بنا دیا، کتب بنا دیے، ساری باتیں ہم نے سن رکھی، لیکن مجھے بتاؤ ہم میں سے کون کتب بنائے؟ کوئی ہم میں سے بھی کتب بنائے اور کوئی ہم میں سے بھی غوث بنائے؟ ہے جی، چورانو تو کتب بناوے، میں بھی چور نکما۔ بھائی تو چور تو کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن آگے بھی چلنا ساری زندگی چور ہی رہے گا؟ اور کوئی اپنی زندگی کے پرتاؤ، اپنی زندگی کے اندر ان کی کوئی عکس تو پیدا کرنا، پھر کہنے والا ہو جائے گا کہ میں بھی غوث اعظم کا ماننے والا ہوں۔ صرف چاول کھانے کی بات ہے، سارا دیہڑ، ساری رات اور سارا دن چونٹیوں کو دیکھیں، یہ شیخو پورہ کا علاقہ ہے، اس کے اندر چاول زیادہ ہوتے ہیں۔ جب چاول ہوں تو وہاں جا کے دیکھنا، رات دن وہ چاول اکٹھے کرتے ہیں، پھر وہ تو سب سے بڑے عاشق غوث اعظم ہوئے نا، چاول جو اکٹھے کرتے ہیں۔ چاول اکٹھے کرنے سے اور چاول کھانے سے عاشق رسول اور عاشق غوث اعظم، عاشق اولیاء نہیں بنتا۔ اپنی زندگیوں کو بدل کر لوگوں کو بتانا کہ مجھے ولیوں کی محبت سے یہ فیض مل گیا ہے۔ لا شکا یہ محبت بھی خالی نہیں ہے، یہ محبت بھی کسی کو ملتی نہیں ہے، ایڈی سوکھی نہیں بھی ہر بندہ محبت بھی چاہ گے نہیں، لیکن اس سے بھی تھوڑا آگے کوئی قدم اٹھا لینا بابا۔ کیا خیال ہے؟ زندگی کے اندر بدلنا ہونا چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگلے دن ایک صاحب مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر رہے تھے، رات کے کوئی آدھی رات کا وقت تھا، واٹس ایپ کا میسج آیا تو اسی وقت میں آرام کرنے لگا تھا تو میں نے واٹس ایپ اٹھایا، میں نے کہا چلو سن لیتا ہوں۔ صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے آستانوں سے میرا تعلق ہے، بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھتا ہوں، دل کی دنیا بدلی نہیں ہے، کوئی نسخہ بتا دیں دل کی دنیا بدل جائے۔ میں نے کہا آفرین ہے، آفرین ہے، زندگی گزار لی ہم نے، آفرین میں زندگی گزار لی اور آج تک اپنی زندگی کو کوئی بدلا نہیں ہے۔ میں نے ساتھیوں کو عرض کیا
کہ میرے اور آپ کے نبی کی ایک مشترکہ سنت ہے، بڑی پیاری سنت ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ سروں کو ڈانپ لو، اس میں تمہاری عزت ہے۔ میں نے کئی ساتھیوں کو کہا، انہوں نے کہا تو آدھا ہی رہو نا، یہ تو کئیاں کو سنیا تو اج وکھرا آیا، کئی تو سنا کے لگ گئے تو بھی لگ بڑنا اسی کھوہ نہ لوٹا سمجھ رہے ہیں۔ حضور کے غلاموں، اپنے دل کے اندر کوئی تڑپ پیدا کرو اور اپنا محاسبہ کی حاسبو قبل ان یحاسبو، اس سے قبل کہ میرا خدا ہمارا حساب شروع کر دے، اپنے حساب، یہ ہر بات کا پتہ ہے میرے مالک کو، کس وقت کس نے کیا کیا بات ان کو بتائی تھی اور انہوں نے اگنور کی تھی، انہوں نے اپنے پس پشت ڈالی تھی، ان ہر باتوں کا میرے رب کو پتہ ہے۔ میرا اور آپ کا رب سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ جو تھوڑا سا وقت رہ رہا ہے، اس تھوڑے سے وقت کے اندر ہمیں اپنی دنیا کو بدلنے کی حاجت ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، بغداد شہر دی یہ نشانی ہے جی، اللہ اکبر۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام گزرے جن کا نام ہے علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ان کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خادم بھی ہیں۔ علی بن حیتی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ جو آپ کی خدمت کا جذبہ ہے میرے مالک، اس کو قبول کرتے ہوئے آپ کی خدمت مزید ہوتی رہے۔ آپ کا نام ہے علی بن حیتی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ علی بن حیتی کا نام لیتا ہے نا، اللہ اس سے وباؤں کو دور کر دیتا ہے، موذی امراض سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ علی بن حیتی کا نام لے اور موذی جانوروں کے اوپر پھونکے تو اللہ علی بن حیتی کے نام کی برکت سے موذی جانوروں کا رخ پھیر دیتا ہے۔ جن کے شاگردوں کا یہ حال ہے، ان کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ انہوں نے کتنا اپنے رب کو منایا ہے، اتنا منایا ہے کہ رب نے اس فیض کو ان کی شاگردوں میں منتقل فرما دیا۔ اب پھر سوال جنم لیتا ہے کہ یہ تو آپ کی باتیں ہیں نا جی، آپ سنی سنائی باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی اس پر قرآن کی دلیل بھی ہے، اور قرآن کے پاس چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید انعام والے لوگوں کے متعلق فرماتا ہے کہ جناب حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں بلوایا۔ ملکہ بلقیس جب اپنے ملک سے چلی اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود تھے، 2 مہینوں کی مسافت پہ ملکہ بلقیس بیٹھی ہے، اور ملکہ بلقیس کا تخت 2 مہینے کی مسافت دور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے مریدوں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے متبعین سے کہا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے، جو 1.5 فٹ لوہے کی دھاتوں سے اور مختلف میٹل سے بنا ہوا موٹا ہے، اور کئی ہاتھ چوڑا اور کئی ہاتھ لمبا ہے، 7 دائیں بائیں چاروں طرف اس کے حجرے ہیں، ان حجروں کے اندر مکفل ہے، تالے کے اندر ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر چوکیدار کھڑے ہیں، حارس کھڑے ہیں،
اس کے اندر سے کوئی بندہ مجھے نکال کے لا کے دے سکتا ہے؟ کوئی کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، ایک جن کھڑا ہوا، اس کا نام کیا تھا؟ عفریت۔ کیا تھا؟ عفریت۔ قرآن کہتا ہے وہ جن کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے سلیمان علیہ السلام، ابھی دن چڑھا ہے، شام کی غروب ہونے سے پہلے پہلے 2 مہینے کی مسافت والا کام میں تنہا کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کہہ رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، آج کل لوگ جنان جناب بڑی بلا بنائی بہن، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ چٹکلا نہیں دے رہا ہوں۔ جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام سچا مسلمان تھوک پھینکتا ہے نا، اس تھوک سے بھی ہزاروں جن پناہ مانگتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ تو جنہ کرو نہ ڈریا کرو۔ اے بھائی وہ ساڑھے گھر جی جن آیا جی، ساڑھے گھر پیر آئے تو نہ دسے ساڑھے گھر جنن، وہ نہ آکھنے بس دسن آئے نال گھدی ونجو مامے لگنے رہے۔ عجب یقین کرو بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، ہمیں یہی بس نہیں سمجھ ابھی تک آئی کہ تعلیمات مصطفیٰ کے اندر جان کتنی ہے، اور ایک نمازی کا اور اللہ کے سے خوف رکھنے کا مقام کتنا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہاں سے نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے والا، جہاں پر اللہ اکبر کہنے والا ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے، 70 میل دور جن بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں، ہلے ساڑھے گھر ہی بیٹھے ہیں، بانڈے کھڑکانے ہیں، ایڈے ویلے عجب بات ہے جی، بانڈے کھڑکانے راتی روز ہے۔ کچھ جن ماں دے ہوتے اسے لائیے روٹیاں شوٹیاں پکایا کرے، کہیں کل بھاڑے دعائے بھی ہیں، کھڑکائے بھی ہیں ساری زندگی۔ اللہ اکبر، کیا عجب شان ہے جی۔ حضور کے غلام ہو تم، اپنی مقام سمجھو۔ وہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت میں نے ایک حکایت لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں بھائی کوئی جنگلی ہے نا تو بکریاں چگانا پہ تو اس جناب تک کیا شیرنی سو پئی تو نویں شہ بندے چنگی لگنی، اس جی کن بکریاں نے بچے چاہنا ہے جناب شیرنی نے بچہ بھی چاہ کے دا کچھ چاہ کے ٹر پیا، وہ بکریاں نہ رلا سٹے اس ان بکریاں بھی کرن میں تو بھی کرے میں اے شیر نہ بچہ تو میں ساری زندگی کرنا رہا۔ وہ ایک دن جناب کدوں جنگلے چکٹ ہو گیا، ابے نال کدوں رل پیا، اس بچاؤ پترا تو میرا پتر ہے، یعنی وہ آپ نے اپنے انداز میں، حکایت کا مطلب ہوتا ہے سبق دینا، سبق دینے کے لیے نا آپ کو بندہ کہے گا تکو جی نویں گل ہے، اتنے ہوں شیخ سعدی صاحب کول سننے پہ کن لا کے اس کو پوچھنے ہوں تو کی آکھیا، ہوں تو انہوں نے ترجمہ کر کے دینا ہے۔ حجتیں کریں تو پھر کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا نا، حجتیں نہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ تو آپ نے فرماتے ہیں کہ اس شیر نے کہا بیٹا تو میرا بیٹا ہے، تو شیر ہے۔ انہوں نے کہا نا میں وہ پھر مڑ کے کرے میں تو بکری ہوں۔ اس آکے نہیں بس تو میرا بچہ بچپن نکڑ گیا ہوں تو پتر ساڈا ہی ہے تو اپنی پہچان کر۔ اس آکا جی بات کینج ہو سی، اس شیر دھاڑیا نا جی، اس آکا ہنج ساڑی آواز ہے، اساڑی بولی تو ہی ہے جی، اساڑی بولی تو ہنج کر کے سی بولنے ہیں، تو کیڑی بولی بولنا پہ؟ اس آکا جنہ لوگاں میں رہا انہوں نے یہ بولی ہے، میں جی انگڑوں برنان اس واسطے جنہ لوگاں جیسی رہے ہیں انہوں نے یہ بولی ہے، ہائے ساڑھے گھر جناب کوئی گوشت سٹ گیا، بھائی جناب گوشت کھانے ہستے نہیں لبنا، ساڑھے گھر کو اور سٹ گیا، ساڑھے گھر خون آ گیا، بھائی آڈا ویلا اور راتی تو گھر خون چھڑکے نہ رہا۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، ان وسوسوں کو اپنے دل سے دور کریں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ معوذتین پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس کی مدد فرماتا ہے اور ساری چیزیں اس سے بھاگ جاتی ہیں۔ فرمایا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، یہ تمہاری چاروں طرف سے، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ آخنا جی نہیں ایسی راتی میں یہاں آپ کے محلے کی بات ہے، جہاں مسجد میں آنے سے پہلے نا تو ایک صاحب میرے پاس گئے، کہنے لگے جی ہمارے گھر کچھ جنات ہیں تو آپ ذرا آئیں، بڑے بڑے پیر لگ گئے، میں کون پھیرا پوانا ہی، تو میں آیا ان کے گھر، کہنے لگے رہی، میں ان کو کہا میں نے کہا سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کیا کریں، کہنے لگے جی نہیں اگے بھی بڑے دس کے گئے نہیں وینے، میں ایک وقت میں ان کو ڈھنگ تے آیا کو نہیں، میں چاہ کے کھلو رہا ہوں، آوے تو میں اسے سرج مارا،
यानी देखिए कुरान पे इतनी बेयकीनी है, इतनी बेयकीनी है कि कुरान से हम भागे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिनकी बंदा सोबत में रहता है उनका असर हो जाता है। और जिन्नात जो है ना, वो बंदा मोमिन से कहीं भागते हैं, कहीं डरते हैं, खौफ खाते हैं, लेकिन हाँ हो बंदा मोमिन। और जो हमारे ऊपर आप सवाल आपका ये है कि जिन लोगों पर मुसल्लत है उनका क्या है? उनका ये है कि उनको पाकी पलीती का पता ही कौन है, कई कई सालों से उनको नहाने का भी नहीं पता, उनके जिस्म ही नापाक हैं। और शैतान हर नापाक चीज़ के ऊपर और जिन्नात हर नापाक चीज़ के ऊपर डेरा लगाते हैं। पाक चीज़ की तरफ कभी भी शैतान और जिन नहीं जाते। हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन की उस जिन की आफ़र को ठुकरा दिया। आपने फरमाया नहीं ये बहुत ज़्यादा टाइम है, माँ थोड़े टाइम में जिससे चाहिए थे। तो फिर एक हज़रत आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मुरीद, एक ग़ुलाम, एक वली जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का उठा। कुरान कहता है कि उसने उठकर क्या कहा कि मैं आप अपनी आँख को, अपने पपोटों को, अपनी आँख के पपोटों को, अपनी आँख की पलकों को एक दूसरे के साथ मिलाएं और मिलाकर खोलें तो मैं उस कई गज़ चौड़े, कई गज़ लंबे और 1.5 फुट 2 फुट मोटे मेटल के बने तख्त को, जो जहाँ से 2 मील 2 महीने की मुसाफत पर दूर है, उसको उठाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। वो कौन था? एक वली था। जनाबे मैं कहता हूँ अक्ल वालों के लिए कुरान के अंदर निशानी है। अगर जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक उम्मती, सुलेमान की शरीयत को मानने वाला एक उम्मती इतनी ताकत रखता है तो जनाब गौसे आज़म तो हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं, सिर्फ वली नहीं है, जनाब सरकार अलैहिस्सलाम की नस्ल और औलाद में से हैं। 11वीं पुश्त में आप मौला कायनात की औलाद में हैदर कर्रार की 11वीं पुश्त से हज़रत गौसे आज़म हैं। और जनाब इमाम हुसैन की नस्ल से आपकी अम्मी जान है। ये दोनों हसनी हुसैन, हुसैनी फैज़ों का दरिया इकट्ठा होकर सारी कायनात की तकदीरों को पलटना जानता है। आप फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन ने ये मुझे मुकाम दिया है कि नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदिलतन इला हुक्म तसाली। मैं कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को अल्लाह की दी हुई ताकत से अपनी हथेली के ऊपर देखता हूँ। ये ज़रा हुज़ूर गौसे आज़म की नज़र का मुकाम है, ये नज़र का मुकाम है। लोग कहते हैं कैसे? मैं कहता हूँ सुलेमान अलैहिस्सलाम की बैठक में बैठने वाले जिन की के मुकाम को तू मान लेता है जिसका कुरान ने ज़िक्र किया है, और तू जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली की ये ताकत मान लेता है कि हज़ारों मन कीमती और हज़ारों मन वज़नी जो है उस तख्त को उठाकर आने वाहिद के अंदर पलक के झपकने में वहाँ हाज़िर कर सकता है, तो मेरा गौस भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम, मेरे नबी का नवासा, अल्लाह की अता से ये काम कर सकता है। इसलिए आओ अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों के साथ इस तरह वाबस्ता हो जाओ कि सिर्फ़ उनकी करामतें नहीं, उनकी तालीमात पर अमल करने की हाजत है। तालीमात क्या है कि सैयदी गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा ग़ुलाम कभी बेनमाजी नहीं हो सकता, कभी बेनमाजी नहीं हो सकता। और सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दस सिर्रुर रब्बानी के 11वें में शामिल होने वालों, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, यही वो रास्ता है इनाम वालों का जिसका मेरे रब ने कुरान के अंदर ज़िक्र फरमाया। यही वो सालिहीन हैं जिन सालिहीन का मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशादात के अंदर, आपके इरशादात में ज़िक्र है कि ज़िक्रुस्सालिहीन कफ़ारतुस्सय्यात, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने इनको ये मुकाम अता फरमा रखा था कि इनकी चेहरे की तरफ एक लम्हा देखने वाला इंसान अपने दिल की दुनिया को बदल लेता था। मेरा मालिक हम सबको अपने दिल की दुनिया बदलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक वाक़या हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का, और फिर उसके बाद दुआ करते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे हज़रत इमाम
शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम मालिक शागिर्द थे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के, या अब मुझे सही याद नहीं आ रहा कि जनाब इमाम मालिक या इमाम शाफ़ी, तबीयत काफ़ी नासाज है। बहरहाल आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप अपने शागिर्द के घर गए, उस्ताद शागिर्द के घर गया, तो जो शागिर्द थी उसकी बीवी कहने लगी बड़े दिन हो गए हैं, आपके उस्तादों को यहाँ हमने बुलवाया था लेकिन वो ना आ सके अपनी मसरूफ़ियत की वजह से। मैं देखना चाहती हूँ कि इतना बड़ा अल्लाह का वली है, इतना बड़ा अल्लाह का वली है, तो वो आ रहा है, तो मैं ज़रा उसकी ज़ियाफ़त को देखूँगी, उसकी ज़ियाफ़त करूँगी और फिर देखूँगी उसके मामूलात क्या हैं, ताकि मैं देख कर अपनी ज़िंदगी के अंदर वो मामूलात शामिल कर लूँ। जी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद हज़रत इमाम मालिक के, उस्ताद शागिर्द के घर आ रहे हैं। अब जब घर पहुँचे तो खाना पका हुआ है, इशा की नमाज़ आपने पढ़ी और आपने खूब खाया और खा कर सो गए। सुबह उठे और नमाज तहज्जुद भी कोई नहीं पढ़ी, नमाज फ़जर पढ़ी। दूसरा दिन आया, फिर इसी तरह आपने खाना खाया। आप सो गए। जब तीसरा दिन आया ना, आपने कहा जनाब मेरी ज़ौजा एक सवाल करती है आपसे। आपने फरमाया क्या सवाल करती है? आपने अर्ज़ की जनाब सवाल ये करती है कि तुम्हारे उस्ताद बड़े दूर से आए हैं, तो मैं ये सुनना चाहती, सुना तो पहले था लेकिन देखना चाहती हूँ कि उनका क्या मकाम क्या है अल्लाह के हुज़ूर। लेकिन मैंने तो उनको देखा कि न रात को उठकर इन्होंने इबादत की, न इन्होंने तहज्जुद पढ़े, बल्कि इन्होंने रज के खाया, खूब पेट भर के सैर हुए और खा के सो गए और सुबह नमाज फ़जर के लिए उठे जिस तरह आम आदमी उठता है। आपने फरमाया सुन, उसने जो बात कही वो हकीकत में कही। अल्लाह वाले रातों को आबाद करते हैं, उसने ठीक कहा है, लेकिन सुन, तू है हजूरी वाला आदमी, तुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम का कई बार दीदार हो चुका है, और तेरा हजूरी वाला लंगर मैं इसलिए खाया मैंने रज के कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किल को आसान करेगा। ये कौन कह रहा है? इमाम शाफ़ी। कौन कह रहा है? इमाम शाफ़ी हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के भी इमाम हैं। हुज़ूर गौसे आज़म के इमाम इमाम शाफ़ी फरमाते हैं मैं इमाम मालिक के घर की रोटी रज के इसलिए खाता हूँ कि अल्लाह इसकी बरकत से मेरे जितने छुपे हुए मामलात हैं, जितने फंसे हुए मामलात हैं, उनको हल कर देगा। गोया औलियाए कामिलीन के नाम का लंगर खाना या उनके घर के टुकड़े खाने से इंसान की मुश्किलें आसान होती हैं। अगली बात इमाम शाफ़ी फरमाते हैं पिछले 40 साल से जो मसले मैंने किताबों से पढ़ पढ़ के, कुरान पढ़ पढ़ के अल्लाह ने मेरे हल नहीं किए, वो आज इमाम मालिक के घर की रोटी खाने से सोते वक्त ख्वाब की हालत में अल्लाह ने मेरे हल कर दी। अल्लाह करे आप हुज़ूर गौस पाक का लंगर खाएं और रात सोएं तो आपको मालिक करीम जल्ल जलालहू अहकमुल खाकिमीन ज़ियारत मदीना अता कर दे और आपको सुबह उठने का ज़ौक़ अता कर दे, आप बाजमात नमाज़ पढ़ने वाले हो जाएं। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। हम सबको इन तालीमात के साथ जुड़कर अपना खौफ और अपनी तौहीद नसीब फरमाए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला जिस वक्त दुनिया से जाने लगे, जब दुनिया से जाने लगे तो आपने वसीयत फरमाई। आपके साहबजादे फरमाते हैं आपकी आखिरी वसीयत ये थी। आखिरी क्या वसीयत थी? फरमाया मेरा बेटा कभी नमाज ना छोड़ना। ये कौन? हुज़ूर गौसे आज़म फरमा रहे हैं। फिर फरमाया अत्तौहीद अत्तौहीद अत्तौहीद, रब की वादानियत को ना छोड़ना। नमाज रब की वादानियत का अज़ीम अज़ीम अलम है, इसको कभी ना छोड़ें। अल्लाह ताला हमारी दीन और दुनिया बेहतर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।